یاد رکھو تمہارا یہ صبر، یہ مانگنا، بار بار اللہ کے آگے سر جھکانا، جھولی پھیلانا یوں ہی نہیں ہے، اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدے میں جھکا دو، لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آنے لگے گا۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو جائے، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ میں اتنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی رستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا۔ بس تھوڑا صبر اور کر لو، دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے نا، تو تھوڑا اور صحیح ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جانے والا ہو۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے بھی دیکھا ہے، وہ تمہارے آنسو تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھتا ہے، تمہاری ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھتا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب ٹھیک ہوگا، تم بس صبر رکھو، اللہ نے سب دیکھ رکھا ہے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت ہر شے پر بھاری ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، میں کروڑوں میں کھڑا اس کو پکارتا ہوں، یہ میری محبت ہے، وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ جب وہ تمہاری دعا کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ قبولیت میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور بھی بہترین وقت آنے پر ان کا معجزہ کر دکھاتے ہیں۔ اللہ توڑتا ہی تب ہے جب تک ہم اس سے جڑ نہیں جاتے، جب ایک بار اس سے ہم جڑ جاتے ہیں تو وہ ہماری بے سکونی کو سکون میں بدل کر ہمیں راحت بخشتا ہے۔ اس سے جڑ جاؤ، معجزے کرنے میں اس کو پل بھر نہیں لگے گا۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں طلب نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے دروازے۔ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔
بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری طرف اور تمہارا یقین تمہیں کون کی منزل تک لے کے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ جس چیز پہ دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے ہمارا صبر، ہمارا یقین، ہمارا توکل۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ اے موسیٰ، میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو کہا کہ موسیٰ، یہ تو وہی لڑکا ہے جس کو ہم نے شہر سے اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نکالا تھا۔ یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، کہ تیرے بندے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا انسان تھا، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا۔ لیکن جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا۔ تو موسیٰ، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے، میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ، اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی ہے۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ضروری نہیں ہماری زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورا نہ ہو سکنے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو وہ ڈائریکشن مانگتی ہے، سکون مانگتی ہے، جو صرف اللہ سے جڑنے میں ہی ہے۔ یا اللہ، اس سرزمین پر لہو بہایا جا رہا ہے، خاموشی سے کسی معجزے کا انتظار بھی محبت ہے۔ گھنٹوں بیٹھ کر آسمان کو تکنا، نم آنکھوں سے مسکرانا بھی محبت ہے۔ کسی کو اس مقام پر پانا جس کا خواب کبھی آپ نے دیکھا تھا، پھر اس کے لیے دعائے خیر کرنا بھی محبت ہے۔ اپنی ادھوری خواہشوں کا بوجھ اٹھا کر کسی کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کا سہارا بننا بھی محبت ہے۔ اپنا غم چھپا کر دوسروں کو ہنسانا بھی محبت ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہیں، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے،
ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے۔ آج کچھ نہیں ہے، کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ جب بھی آپ کے سامنے ہماری ویڈیو یعنی سید احسان کی ویڈیو آتی ہے، یا کوئی ایسا سٹیٹس یا حدیث یا پھر کوئی آیت یا کچھ ایسا جو موٹیویشنل پڑھنے کو ملے، جس سے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملے، تو یہ سب کوئنسیڈنس نہیں ہوتا۔ یہ سب ایسے ہی کوئی اپنے سٹیٹس پر نہیں لگا لیتا۔ وہ جو اوپر عرش پر ہمارا رب ہے نا، وہ آپ کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ یہ عرش والے کی طرف سے ہی زمین والوں کو جواب ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے روتا ہوا ڈپریسڈ نہیں چھوڑتا۔ وہ کسی نہ کسی کو سبب بنا کر اپنے پیارے بندوں کو انڈائریکٹلی تسلیاں ضرور دیتا ہے۔ محسوس کیا کریں اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے۔ کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رات کی خاموشی میں کی گئی باتیں سننے کے بعد وہ رب ہم سے ہی مخاطب ہے۔ حوصلہ دیتی آیتیں، الفاظ مرہم کا کام کرتی ہیں۔ یقیناً یہ ہماری ویڈیوز، یہ الفاظ، یہ باتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے یقینی طور پر انشاءاللہ مرہم کا باعث بنے گی، اور درد سے راحت ملے گی، تکلیفیں دور ہوں گی، آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔